السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہوم ٹی وی نیوز بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ پی ٹی آئی رہنماؤں کو 10 سال قید کی سزا، ڈاکٹر یاسمین راشد، محمود الرشید، اعجاز چودھری، عمر سرفراز چیمہ سمیت 8 افراد شامل ہیں۔ شاہ محمود قریشی سمیت 13 کو بری کر دیا گیا۔ انسدادی دہشت گردی عدالت لاہور نے کلب چوک حملہ کیس کا فیصلہ سنا دیا۔ جیسے ٹریٹ کریں گے ہم ویسے ٹریٹ کریں گے، بالکل صاف بات ہے۔ ہماری ذات کے اوپر کریں گے، ہم بھی ذات کے اوپر جائیں گے، اور جب ہم ذات پہ جائیں گے نا، جواب نہیں نکلے گا ان کے پاس۔ ہم نے تو جواب دے دیا نا، جب ان کی ذات کے اوپر بات آئے گی تو جواب نہیں نکلے گا، اور ہم اس لیول پہ گرنا نہیں چاہتے جس لیول پہ یہ گرتے ہیں۔ قائمہ کمیٹی میں علیم خان اور پلوشہ کی جھڑپ ہو گئی۔ تمہارے کرتوت سب کے سامنے رکھوں گا، مجھ سے اس طرح بات کرنے کی جرت کیسے کی؟ علیم خان تیش میں آ گئے۔ پلوشہ خان نے کہا کہ آپ سوال پر غصہ کر گئے کیونکہ آپ قصوروار ہیں، سخت ایکشن کا مطالبہ کر دیا۔ ملک کی ترقی کے لیے خواتین کی تعلیم ضروری ہے، سندھ کی بیٹیاں مسلسل آگے بڑھ رہی ہیں۔ خاتون اول کا شہید بے نظیر آباد کے کیڈٹ کالج میں خطاب، آصفہ بھٹو نے کہا کہ آج کی محنت روشن مستقبل کی ضمانت ہے۔ وزیر اعظم نے آٹزم سینٹر آف ایکسیلنس کا سنگ بنیاد رکھ دیا، بچوں سے ملاقات، شفقت کا اظہار کیا گیا، کہا ان بچوں کو بااعتماد بنانا حکومت کا فرض ہے۔ ادارے کے لیے 15 بسیں فراہم کرنے کا اعلان، بچوں کی اسپیشل صلاحیتوں نے دل جیت لیے۔ شہزاد اکبر کو پاکستان لانے کے لیے اقدام، برطانیہ سے کیس ٹو کیس معاملہ اٹھایا جائے گا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے برطانوی ہائی کمشنر کو مقدمات کی تفصیل فراہم کر دی، 3 مقدمات کا ذکر کیا گیا ہے۔ مودی سرکار کی سندھ طاس معاہدے کی خلاف ورزی، دریائے جہلم اور نیلم کا پانی روک لیا گیا۔ چناب اور جہلم میں پانی کا بہاؤ تاریخ کی کم ترین سطح پر آ گیا۔ ہیڈ مرالے سے اخراج، 0 ریکارڈ، پنجاب کی لاکھوں ایکڑ اراضی بنجر ہونے کا خدشہ، آبی ماہرین نے عالمی ثالثی عدالت سے رجوع کا مشورہ دے دیا۔ بھارتی آبی کارروائیاں پاکستانی حقوق کی خلاف ورزی ہیں، دھمکی، طاقت اور تشدد بھارت کا وتیرہ ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا رد عمل، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کہتے ہیں کہ پانی روکنا اقدام جنگ تصور کیا جائے گا، آبی حقوق پر سمجھوتہ نہیں کریں گے۔ شہری رحمان نے کہا کہ بھارتی اقدامات سے جنگ چھڑ سکتی ہے۔ فلک جاوید اور عتیق ریاض سمیت دیگر پر فرد جرم عائد کر دی گئی، آئندہ سماعت پر گواہ طلب کر لیے گئے۔ لاہور کی عدالت میں اسما بخاری جعلی ویڈیو کیس کی سماعت ہوئی۔ پاکستانی انٹیلیجنس کی کارروائی میں داعش خراسان کو دھچکا، ترجمان سلطان عزیز گرفتار۔ اقوام متحدہ کی مانیٹرنگ رپورٹ کے مطابق پاکستانی کارروائی نے داعش خراسان کو کمزور کر دیا، کئی منصوبے بند اور حملے ناکام بنا دیے۔ نیوز کانفرنس کیوں کی؟ مجھ سے بھتے کی شکایت کرتے، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا چیئرمین آباد سے شکوہ۔ حسن بخشی نے بھتے کی پرچیاں اور نمبرز دے دیے، ملزمان کی گرفتاری کے لیے وفاق سے مدد لینے پر اتفاق۔ کراچی میں بھتہ مافیا کا زور، پڑوسی ملک میں بیٹھا وسیع اللہ لاکھو سرغنہ ہے، اس کا اہم کارندہ سمد کاٹھیا واڑی ہے۔ وسیع پر مختلف تھانوں میں 19 مقدمات درج ہیں، شہر میں رواں سال 89 واقعات رپورٹ ہو چکے۔ بھتہ خوری اور دیگر مسائل پر احتجاج، جماعت اسلامی آج کراچی کے 13 مقامات پر مظاہرے کرے گی۔ منم ظفر کا بھتہ خوروں کے ریڈ وارنٹ جاری کرنے کا مطالبہ، کہا مفاد کی ہوس نے صوبہ برباد کر دیا ہے۔ کراچی کے منشیات فروخت کیس میں اہم پیش رفت، کمیٹی نے ڈی ایس پی واصف کو بے قصور قرار دے دیا۔ سب انسپکٹر اعجاز بٹ اور سپاہی رحمت ملوث ہیں، ایکسائز افسر اور منشیات فروش سے 70 لاکھ روپے وصول کر لیے گئے۔ پہلگام حملے میں پاکستان ملوث نہیں، بھارت شواہد پیش نہ کر سکا، ذمہ داروں کو سزا دی جائے۔ اقوام متحدہ کے ماہرین نے رپورٹ جاری کر دی، کہا بھارت سندھ طاس معاہدے پر نیک نیتی سے عمل کرے۔ بنگلہ دیش میں انتخابات سبوتاژ کرنے کی بھارتی سازش بے نقاب ہو گئی، مقتول طالب علم رہنما عثمان ہادی کو بھارتی فون نمبر سے دھمکیاں دی گئیں۔ حکومت نے بھارت سے ملوث افراد کی حوالگی کا مطالبہ کر دیا۔ بھارتی سفارت خانے کے سامنے عوام کا احتجاج، راشد پردھان کہتے ہیں کہ اس بار ہم رک گئے ہیں، آئندہ سفارت خانے میں داخل ہو جائیں گے۔ شیخ مجیب کا گھر جلا دیا گیا۔ آسٹریلیا میں بھی بھارت کی دہشت گردی، سڈنی بونڈائی بیچ حملے میں مزید 7 افراد گرفتار کر لیے گئے۔ ساحل پر سینکڑوں لوگوں کی آمد، مرنے والوں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے تراکی اور سرفنگ کی۔
दुबई में गरज चमक के साथ मौसलाधार बारिश, वर्क फ्रॉम होम पॉलिसी नाफिज कर दी गई। प्राइवेट सेक्टर को भी रिमोट वर्क पॉलिसी अपनाने की हिदायत। इंतहाई जरूरी अमला दफातर आएगा। परवाजों का निजाम दरहम बरहम। मारूफ तफरीही मकामात बंद कर दिए गए। हॉकी टीम के मैनेजर की जहाज में सिगरेट नोशी, एक खिलाड़ी समेत तैयारे से उतार दिया गया। वाकया अर्जेंटाइन से वापसी पर पेश आया। अनम सईद ने वाकये की तरदीद कर दी। कहा, दुबई में कयाम किया था, अब वतन पहुंच चुके हैं। रजब भट्ट की अबूरी जमानत मंजूर। सेशन कोर्ट कराची ने 1 लाख रुपए जमा कराने का हुक्म दे दिया। वकील ने कहा कि मुलजिम के खिलाफ कोई सबूत नहीं, तफ्तीश में ताउन करेंगे। यूट्यूबर पर नमाज की बेहुरमती का इल्जाम आयद है। मज़ीद खबरों के लिए देखते रहिए होम टीवी न्यूज़।